یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ آپ کا، بڑی اہم بات ہے، اس سے بہت لوگ اب دیکھیں نا سیکھیں گے۔ وسیم بھائی کہ ایک بندہ ٹوٹ کے سنبھل رہا ہے وہ اپنی اس چار دیواری کو سنبھال کے بیٹھا ہے، اور آپ کو عمر کے کسی ایسے حصے میں جب وہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار میں نے تو پیچھے کچھ بھی نہیں، میں نے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس کا نتیجہ دیکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، میرے بچے، کیونکہ میرے والد صاحب میری اماں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اچھا، بے پناہ خیال، ہر چیز ان کی وہ خود لا کے آتے ہیں۔ پھر بھی آپ کیسے مس کر گئے یہ چیز؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اب میرے بچے جو ہیں وہ اپنے دادا کو فالو کرتے ہیں، اور اب جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو میرے لیے ایک جملہ آتا ہے کہ وہ بیوی کے لیے کہ یہ چیزیں ہیں، اب وہ کوئی چیز لائیں گے کہ یہ سب چیزیں پڑھی ہیں، امی آپ اپنی پسند کی اٹھا لیں، بیوی سے کہیں گے اپنی پسند کی اٹھا لیں، بھابھی سے کہیں اپنی پسند کی اٹھا لیں، بھتیجی سے کہیں گے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لو، سب اٹھا لی تو پھر اپنی بیوی سے اپنے بچے سے کہا یہ تم نے لینا۔ جب یہ ماحول میں دیکھتا ہوں تو یار یہ تو میں ان میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ میں تو اس دائرے سے باہر ہوں۔ مطلب میرا اس میں کوئی کردار، میرے باپ کا کردار، اس کو دیکھ کے میرے بچوں نے اپنے دادا کو فالو کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب میں ایک آواز سنتا ہوں نا، شکر ہے میرے بچے دادا پہ گئے، باپ پہ نہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ ایک بہت آسانی سے گزر جاتا، مجھ سے نہیں گزرتا، ٹھہر جاتا، اور جو چیز آپ کی زندگی میں ٹھہر جائے وہ کہیں نہ کہیں اثر کرتی رہتی ہے۔ میں بچوں کو کہتا ہوں یار میں بہت خوش نصیب ہوں، میرے بچے دسترخوان لگاتے ہیں حضرت امام حسن کا، میرے بچے لنگر نیاز سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یار میں تو ان چیزوں سے بہت دور رہا، اپنے دادا، اپنے تایا، ان سب کو فالو کرتے ہیں، اپنے کزن، ان سے ہمارا ایک فیملی گروپ ہے اولاد علی، اس میں میرے بڑے بھائی ان سب بچوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، سب کو دینی حوالے سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ میں تو ان میں کہیں بھی نہیں۔ مجھے اس لیے فخر ہے اپنی فیملی پہ کہ ان سب نے ان کو جوڑ دیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ میں اپنے بڑے بیٹے سید ابو تراب کے ساتھ میں مسجد سے نکلا نا، تو مسجد امام مولانا یوسف صاحب تھے، وہ میرے پیچھے، وہ شاید کوئی بات کرتے آ رہے تھے، تو چھوٹا بچہ میری انگلی پکڑ کے چل رہا تھا، تو میں جاتے ہوئے میں نے ان کی بات کا جواب ایسے جاتے ہوئے دیتا ہوا گیا، میں جا رہا تو اس نے میری انگلی پکڑ کے مجھے روکا۔ اس نے جب کہا نا کہ ابو مولوی صاحب پچھو ٹر کے آندے پہ، بس میں چاہ رہا تھا زمین پھٹے میں نیچے اتر جاؤں۔ آج بھی یاد آتا ہے کہ اس بچے نے مجھے روکا، میں کہاں جا رہا تھا، مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ یار ہمارا مسجد امام ہمیں دین سمجھانے والا، ہمیں قرآن سمجھانے والا، وہ کوئی بات کرتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور میں لاپرواہی سے آگے جا رہا ہوں اس کی بات کو سنتے ہوئے، ایسے ہی مطلب پلٹ کے دیکھا ہی نہیں جواب دیتے ہوئے، ایسے نکل کے بیٹے لوگ۔ تو وسیم بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اگر جوائنٹ فیملی میں آپ کے دادا، آپ کے تایا جب بچوں کو دیتے ہیں نا، آپ کہیں ہار بھی جائیں، کہیں آپ اس دائرے سے باہر بھی نکل جائیں، تو آپ کے رشتے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو میرا گھر جو جڑا ہوا ہے میرے رشتوں کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، اور میں ہر جگہ زیرو پہ ہوں، میں کہیں ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا کہیں بھی۔ میں ایک بات آج پہلی بار کہنے لگا ہوں، آج میرے بچے فون کرتے ہیں کہ ابو ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، پہلے آ جائیے گھر۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو 40 سال پیچھے رکھ دیا سب کچھ، تو آج میرے بچے کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو چیزیں آپ نے پیچھے چھوڑی ہیں اب تو ان کے ساتھ چل پڑ۔ تو میرے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں
وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اکٹھے کرتے ہیں. مطلب میری وہ ساری باتیں میں نے اس شہر لاہور میں فاقے کیے ہیں, 2.5 دن اس شہر لاہور میں نے فاقے کیے ہیں. اور جب میرے پاس کچھ آیا تو میں بچوں کو وہاں لے جایا کہ دسترخوان بٹھایا, یہاں میں فاقے کر کے اتنی دیر رویا, وہاں فاقے کیے, میں بہت رویا. یہاں پہ ہے کہ میں نے کسی فیملی ممبر کو نہیں بتایا میں لاہور میں فاقے کر رہا ہوں. مجھے باپ کہے گا آ جاؤ, تمہارے پاس جو ٹائم تھا تم نے وہ فاقوں میں گزارا. اچھا میں بچوں کو لانا چاہتا تھا تو میرے باپ کے جملہ تھا, اس جملے نے میری زندگی پلٹ دی. انہوں نے کہا کیا کرو گے, میرے بچوں کو لے جاؤ گے؟ میرے بچے, وہ میرا باپ میرے بچوں کو کہہ رہے میرے بچے. آپ کو پتہ ہے کہ اولاد کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. میرا باپ کہتا ہے میرے بچوں کو لے جاؤ گے, کرائے کے گھروں میں رکھو گے, رولو گے ان کو, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. میرے بچے مت لے جانا, جانا تو جاؤ, اپنا شوق پورا کر. ان کی ڈیتھ کے بعد 1 سال بعد, برسی کے بعد میری جرت ہوئی میں اپنے بچوں کو لے کے, اور یہ جملہ میرے ذہن میں تھا. سب سے پہلے میں نے جو کام کیا, پیسے اکٹھے کیے, میں نے گھر کا پلاٹ لیا. گھر کا پلاٹ لینے کے بعد پھر میں نے آصف علی پوتا کا میں احسان مند ہوں, ان کا ڈرامہ تھا. میں نے ان سے بات, مجھے کہنے لگے یہ 2 ڈرامے ہیں. میں نے کہا مجھے کچھ نہ دیں, لنٹر تو سامان پوا دیں. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے, نقصان فائدہ ایک طرف, لنٹر کا سامان میری ذمہ ہے. اس طریقے سے ساری باتیں ہوتی گئیں. اب میرے پاس تھی اس وقت ایف ایکس, میں نے 1 سیٹ رکھی ہوئی تھی, باقی سیٹوں میں سیمنٹ بھی ڈھوتا, اینٹیں بھی ڈھوتا, میں لے کے آتا چیزیں, مزدوروں کے ساتھ بھی بیٹھتا. میں نے جب گھر بنایا اور جب اس گھر میں شفٹ ہوا, چھت پہ گیا اور میں نے کہا بابا آپ کے بچوں کو میں نے چھت دے دی, اب یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بچے کرائے کے مکان میں رول رہے ہیں. آپ کے بچوں کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا. آپ کے بچے اپنے گھر کی چھت سے نکلیں گے. پھر گاڑی لا کے دی. میں نے کہا اچھی تعلیم, سواری, گھر, ہر وہ چیز آپ کو اولاد کو دینی چاہیے. اپنی خوشیاں, اپنی چیزیں. اولاد کیوں کڑتی رہے کہ مطلب آپ نے 4 پیسے بینکوں میں جمع کرنے ہیں, آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں, تو آپ کو بچوں کو کوئی چیز پسند آئی ہے تو آپ لے آئیں. ایک بات میں نے بہت سارے آرٹسٹوں کی سنی ہے انٹرویو میں, وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بیویوں کے نام گھر نہ کرو, بیوی کے نام یہ نہ کرو. میں اس حق میں ہوں, اپنی زندگی میں اپنی جو قیمتی چیز ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو دے دو, ان کو خوش رکھنا چاہیے. ارے ہم تو یار سٹرگل کرتے آئے ہیں, سٹرگل کرتے نکل جائیں گے. ہم تو اپنا پارٹ ادا کرنے آئے ہیں, اس دنیا کے سٹیج پہ ہم نکل جائیں گے. تو ان کے حوالے کریں. ہاں, وہ پیچھے تو ایسا دے کے جاؤ نا کہ وہ یہ کہیں کہ یار یہ چیز پسند تھی, بابا نے کہا یہ لے. تو ان چیزوں کا بس ایک خیال رکھنا چاہیے. اب وہ شو ایسی جگہ لے گئے, میں کیا آپ سے سوال کروں, مگر میں پھر کہوں گا کہ بہت ہی غیر معمولی بات آپ نے شیئر کی. ہمارے معاشرے کے حوالے سے بڑا حوصلہ چاہیے جو بات آپ نے شیئر کی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ بہت سیکھیں گے. بہت سارے بالکل سیکھنا چاہیے. گھر جو ہیں ان کی محبت میں, بہت سارے رشتوں کی مضبوطی میں اضافہ ہوگا, میں سمجھتا ہوں بالکل اس بات سے. اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہی دے گا, کیونکہ بہت حوصلہ چاہیے جو بات آپ نے آج شیئر کی. اور واقعی ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے ان رشتوں میں. جب یہ ساری ڈسکشن ہوئی اور پھر آپ کو خود بھی ریئلائزیشن ہوئی, تو یہ جیسے آج ایک مومنٹ ہے آپ نے شیئر کیا, یا اس کے بعد پھر آپ کے رویے میں تبدیلی آئی جب بیگم صاحبہ نے کہا؟ اب میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے, تو بس میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں اس چیز کو جو لفظ آتا ہے نا کہ شکر ہے اپنے دادا پہ گئے ہیں, باپ پہ نہیں, تو کہیں وہ لفظ اب یہ سب دکھاوے کا کیا فائدہ. لفظ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت اثر کرتے ہیں. اور میں وہیں آؤں گا, جوائنٹ فیملی سسٹم بکھرنے سے بچا لیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. اپنے رشتے میں جس فیز کا, جس رویے کا ذکر کیا, پورا اگر ہم انٹرویو دیکھیں تو ہر حوالے سے ایک ذمہ دار آدمی ہے, وفادار ہے, محنت کرتا ہے, سب کچھ ہے,
مگر یہ ایک چھوٹا سا جو کیئرنگ کا جو پارٹ تھا وہ تھوڑا سا خلا رہ گیا. وہ خلا وہ مجھے یاد آ گیا, بہت پرانا شعر تھا, مگر پتہ نہیں کیوں بالکل آپ کی کیفیت ہے اس پہ مجھے یاد آ گیا کہ اب جو لوٹے ہو اتنے سالوں میں, اتنے سالوں میں دھوپ اتری ہوئی ہے بالوں میں. دھوپ اتری ہوئی ہے بالوں میں, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت. اور یہی ہے آپ نے ایک اعتراف کیا, مگر یہی اعتراف آپ نے اہلیہ سے کبھی کیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلط کیا؟ بالکل یہ کیا. میں نے کہا ہاں یہ سب ہوا ہے مجھ سے, لیکن مجھے اس چیز کا اب شدید یہ احساس ہے کہ کہیں بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میری کوئی چیز لا کے دینے سے اس کی کیا ویلیو تھی, اور پیسے دے کے یہ کہنا اپنی پسند کی کوئی چیز لے لینا اس کی کیا ویلیو. اب مجھے احساس ہے, کیونکہ جب مجھے یہ کہا جاتا ہے نا آپ تو ڈرامہ رائٹر, آپ ایکٹر ہیں, بہت اچھی پرفارمنس کرتے ہیں, ڈرامے لکھتے ہیں, بیویوں کے احساس لکھتے ہیں, میاں بیوی کے تعلق اور محبت پہ لکھتے ہیں, وہ رائٹر گھر میں کیوں نہیں جھانکتا؟ وہ ایکٹر پلٹ کے گھر میں اس کیریکٹر کو کیوں نہیں دیکھتا جو منتظر ہے کہ ابھی کچھ میرے لیے بھی شاید ہوگا؟ میرے پاس جواب ہی نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی باریک انسانی رشتے کے حوالے سے, میاں بیوی کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے بڑی باریک بات کی آپ نے نشاندہی کی, اور اگین میں کہوں گا جس جرت سے آپ نے اعتراف کیا یہ واقعی. اور محسن بھائی ذرا کہیں اور نکلتے ہیں, ہیپیسٹ مومنٹ جی جس نے سب سے زیادہ محسن گیلانی کو خوشی دی ہو زندگی میں. میرا پہلا بیٹا جب ہوا سید ابو تراب, میں ان دنوں میں میرا ایک پروجیکٹ تھا, ڈرامہ تھا, جو کہ میں پنڈی میں تھا اس وقت. سروپ آنند, کلجیت سنگھ اور ساری پوری ٹیم, انہوں نے کہا کہ جی بیٹا ہویا ہے تے اسی بری امام جاواں گے, ڈھول بجاواں گے, تمال پاواں گے تے دیسی گھیو دے دیوے بالاں. وہ سارے میری خوشی میں خوش تھے, اور وہ خوشی ایسی تھی کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسی اولاد سے نوازا ہے جو آپ کی نسل کو لے کے آگے چلتا ہے. محسن بھائی جب آدمی کریئر شروع کرتا ہے تو آدمی جب عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر تو ساری دنیا دیکھتی ہے, مانتی ہے, مگر ابتدا میں بہت سارے لوگوں کو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور سٹرگل کے دور میں بعض اوقات بڑی تلخ جملے, تلخ رویے بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ میں ہمیشہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو کہ نئے آنے والوں کے لیے رستہ ہموار کرنا چاہیے, رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے, تانے مینے جملوں سے, جگتوں سے انہیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کامیاب آدمی اپنے شعبے میں, مگر کوئی ایسی بات جو تلخ, جو جملہ کو بات جو رہ گئی, گڑ گئی ہو, آج بھی آپ کو یاد آتی ہو کہ یار اس نے بڑا. میرے لیے یہ تھا کہ جب میں ریڈیو کرنا چاہ رہا تھا, تھیٹر کرنا چاہ رہا تھا, تو یہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا. ان کے نظر میں, میرے والدین کے, میرے بھائیوں کے, ان کی نظر میں یہ تھا کہ تھیٹر وہ ہے جو میلوں پہ ہوتا ہے اور مسخرے اپنا وہ بنتے ہیں کارٹون سے, اور وہ تھیٹر لگتا ہے میلوں پہ, تو یہ اس طرح کا تھیٹر. تو خیر یہ چیزیں میرے لیے بہت مشکل تھیں. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ گھر میں جب اختلاف ہوا تو میں 10 سال اپنی نانی کے پاس رہا, باعزت طریقے سے بوریا بستر اٹھایا اور نانی کے پاس رہا. مطلب بہت تلخ جملے, ایک نہیں, مطلب زندگی ہی تلخ ہو گئی. اور پھر ہمارے خاندان کے بڑے مخدوم حامد رضا گیلانی صاحب, انہوں نے میرے کزن کے ولیمے پہ میرے والد صاحب سے بات کی کہ مجھے تو خوشی ہوئی کہ یہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے. تو ہم تو باہر کے ملکوں میں جب کوئی ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں تو 5-5, 6-6 مہینے انتظار کرنا پڑتا. اس کو 2 سال 3 سال دو, جو یہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دو, نہیں اگر کامیاب ہوتا تو واپس آ جائے گا. تو والد صاحب کی جو خاموشی تھی وہ میرے لیے ایک ہاں تھی. اس کے بعد پھر میرے اندر ایک اعتماد آیا, وہ ڈرا ڈرا سا بندہ اب کھل کے پرفارمنس کرنے لگا. مگر شروع میں ذرا تلخ دن رہے. میں نے کہا تلخ جملہ نہیں تھا, زندگی تلخ تھی. 10 سال میں اپنی نانی کے پاس رہا, مجھے نانی نے پیسے دیے, نانی نے سپورٹ کیا, کچھ بھی اس طرح سے. نانی سے تو بہت ہی گہرا تعلق ہوگا آپ کا. جی جی. تو جب آپ کامیاب ہوئے اس وقت نانی حیات تھی؟ نہیں نا, بس وہی تو ہے کہ جب ابھی سفر جاری ہی تھا کہ نانی دنیا سے گزر گئی. میموریبل مومنٹ
تلخ ہے. تو 3 چیزیں ہیں آپس میں جڑی ہوئی. پہلی، جس فیملی کے ممبر اپنا بھتیجا جو ہمارا لاڈلا بیٹا، بھتیجے کا جنم دن کی پرچی میں نے ہاسپٹل سے لی کہ وہ مطلب وہ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ وہ لیا. اس کا حادثہ ہو گیا، جوان ہوا، حادثہ ہوا موٹر بائک پہ. آج بھی میں یہ کہتا ہوں اگر موٹر بائک چلاتے ہوئے آپ ہیلمٹ نہیں پہنتے تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. وہ حادثہ ہوا، سر پہ چوٹ لگی تو وہ کومے میں چلا گیا. اور اس ساری چیزیں تو بھائی نے جب ان ساری چیزوں کو کہا کہ تم دیکھو، تو اسی کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں نے لی. پھر ایک موڑ آتا ہے، میری والدہ اس دنیا سے جاتی، شب برات والا دن تھا، میں اماں کے پاس بیٹھا رہا. انہوں نے سب اسلام آباد والے تھے، سب بچوں کو کہا تم لوگ جاؤ، میرا بیٹا آ گیا. میں بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہے. ان کی جب طبیعت خراب ہوئی، اب یہ لمحہ کہ جب والدہ کا آخری وقت تھا، ایک ہاتھ میرا ان کے دل پہ تھا، دایاں ہاتھ ان کے سر کے نیچے تھا، اور ماں کی آنکھیں میرا چہرہ دیکھ رہی تھی. روح پرواز ہو. اب ماں کی آنکھیں بند کیسے کریں؟ آپ کا چہرہ دیکھ رہی. میں فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں، میں لاڈلا ہوں فیملی کا. وہ ماں جو کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا، اب سب چلے جا، وہ آپ کا چہرہ دیکھے جا رہی ہے، روح چلی گئی. اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے. وہ میں بتا ہی نہیں سکتا کیسے آنکھیں بند کی. پھر وہ لمحہ جب میری بیٹی، اس کی سیدہ فاطمہ کی شادی ہو گئی، بیبی ہونے والا تھا، تو اس نے مجھے کہا ابو میری یہ خواہش ہے کہ جب بیبی ہو تو آپ گود میں اٹھانا، اس کو پیار کرنا، جیسے مجھے پیار کرتے ہو تو میری بیٹی کو بھی ایسے. میں نے کہا اچھا. میرا ڈرامہ گھگی چل رہا تھا لاہور میں، ڈرامہ کر رہا تھا گھگی. تو اس میں نے کہا تھا کہ ان دنوں میں مجھے چھٹی چاہیے تو میں اسلام آباد جاؤں گا. وہاں گئے، بے پناہ پیار محبت باتیں. ڈلیوری کے بعد جب آئے تو بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی. ہم نے کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے. وہ کریں وہ ڈاکٹر صاحبہ چلی گئی. ہم ان کو فون کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے میری بیٹی نے ہاتھ پکڑا، وہ کہہ رہی ہے کہ ابو میں مردی پئی ہوں، میری لتیں جو روح نکل گئی ابو. اب وہ جو جگر کا ٹکڑا، آپ کی پہلی اولاد آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ رہی ہو اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی، اب ڈاکٹروں کو آوازیں دے رہے ہوں، اور اس وقت وہ لے کے اسٹریچر پہ بھاگ رہے ہیں اور ایمرجنسی بہت دور ہے، اور وہاں بھاگتے بھاگتے گئے ہیں کہ جی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب ان میں جرت نہیں ہو رہی کہ وہ یہ بتائیں کہ ہوا کیا. اتنے میں ان کا نام نہیں لے چاہتا ہے. انہوں نے سارا وارڈ خالی کروا دیا، لوگوں کو ہٹا دیا ایمرجنسی سے، ہر چیز دور کر دی، اور مجھے کہنے لگے آپ آفس میں تشریف لیں. میں نے کہا کیوں؟ میرے ڈاکٹر آ گئے، میرا بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بٹھاتے ہیں، سب ڈاکٹروں کو بلایا کہ ان کو بتائیں کہ جی آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی. اب میں سکتے میں بیٹھا ہوں. وہ میری جو بیٹی ہے میرے بڑے بھائی کی بہو ہے، وہ اسلام آباد ہے، میرا بڑا بھائی بھی ساتھ بیٹھا ہے، ہم دونوں بیٹھے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو بیٹی دنیا میں نہیں رہی، اب پریشان ہے. مجھے بعد میں پتہ لگا، بعد میں مجھے پتہ لگا کہ میں میڈیا کا آدمی ہوں، میں کہیں یہاں میڈیا کے لوگوں کو بلاؤں گا تو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوگا اور اس ہاسپٹل کا نام ہوگا. اور ارے بھائی مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے، میری تو جگر کا ٹکڑا میرے سامنے چلی گئی، وہ تو اس دنیا سے چلی گئی بیٹی کو جنم دے کے. اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ ہم نے ڈیڈ باڈی، دیکھو جب آپ جگر کے ٹکڑے کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں نا، بڑا حوصلہ چاہیے اسی بھائی. تو ملتان لے کے آنا ہے، اور جی ٹی روڈ سے اس وقت کوئی 8 سے 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے کا سفر ہے پنڈی سے ملتان آنے کا. ہر جگہ اطلاع دے رہے. اب دیکھیں بچی پیدا ہوئی، مٹھائیاں تقسیم ہو گئی ہاسپٹل میں، لاہور میں، ملتان میں. اور جس سیٹ سے میں آیا تھا میں نے بتایا بیٹی ہوئی، تو وہاں پہ بھی
2 گھنٹے بعد ہم فون کریں یا ڈیتھ ہو گئی، میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، اور چینل نے نیوز چلانا شروع کر دیا۔ اب ہم نکلے ہیں ڈیڈ باڈی کے لیے کہ جی ایمبولینس، ہم باہر کھڑے ہیں تو ایک جو وہاں کی وارڈ کی انچارج تھی روتے ہوئے میرے پاس آئی ہے، سارا مجمع لگا ہوا تھا، سب لوگ اکٹھے تھے، وہ کہتی ہے کہ آپ بیٹی کے دکھ میں نواسی بھول گئے ہیں، وہ نرسری میں۔ اب جب میں نواسی کو ہم نرسری میں لیا کہ اس نے تو نہ ماں کو دیکھا نہ ماں نے بیٹی کو دیکھا، تو اس کو لے کے جب ہم باہر آئے، ایک مجمع تھا، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی تصویریں بنا رہا ہے، میں نواسی کو لے کے ہم کھڑے، مجھے اب ڈر لگتا ہے، میں ایمبولینس کی آواز نہیں سن سکتا۔ 10 گھنٹے پنڈی سے ملتان تک ایمبولینس میرے ساتھ ساتھ ہے اور میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ میں جس بیٹی کی خوشی کے لیے آیا تھا، میری بیوی کو پیچھے بار بار اٹیک ہو رہے ہیں، بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اس کو لینے ہی آئی تھی، کیا ہوا؟ اب وہ کسی موٹر وے پہ کسی جگہ سفر نہیں کر سکتی، نہ وہ نہ میری چھوٹی بیٹی، وہ بھی ڈپریشن میں۔ تو یہ جو اوپر نیچے اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو کیسے زندگی سے نکال سکتے؟ میرے داماد نے، جو میرا بھتیجا، اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی سیدہ فاطمہ رکھ دیا کہ ہم فاطمہ کے نام سے بلاتے رہیں۔ اب ہم اس گھر میں، میری بیوی، میری بیٹی، ہم کوئی بھی نہیں جاتے۔ مجھے میرے بھائی کا فون آتا ہے کہ یار اس بچی کا قصور تو بتا، اس کو نانا نانی کا پیار نہیں ملے گا، اس کو پہچان کیسے ہوگی رشتوں کی؟ میں نے کہا میں آؤں۔ اب اس گھر کی سیڑھی چڑھ کے جب آپ آواز دیتے ہیں نا فاطمہ، دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ بس یہ چیزیں ساری اس طرح سے زندگی میں آ گئی۔ وہ باتیں کرتی تھی، وہ ایسی بیٹی تھی میری، ڈیلی رات کو، میں کراچی میں ہوتا تھا، ڈیلی رات کو 11 بجے فون آنا، ابو آپ نے بلڈ پریشر چیک کر لیا گولی کا؟ وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی، وہ باتیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ پھر جب شوٹنگ شروع ہوئی تو بیٹی کی شادی کے سین تھے۔ میں اسما باز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے بہت اس صورتحال میں سنبھالا۔ بیٹی کی شادی کے سین کر رہے، ایک بیٹی کو دفنا، میرے بھائی نے بھی جوان لاشا اٹھایا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ ہم ہمیشہ اپنے بزرگوں کے لیے قبر میں لیٹتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں، ہمیں موت سے نہیں، کیونکہ ہمارا قبرستان گھروں کے پاس ہے، ہمارا زنانہ مردانہ ہماری 4 دیواری کے اندر ہی ہے سب کچھ۔ وہ میں اس کو لحد میں نہیں اتار سکا اپنے ہاتھ سے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ بس یہ ساری چیزیں زندگی میں اس طرح سے جڑی ہوں۔ محسن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کچھ کہنے کو ہوتا ہی نہیں بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، پیاروں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور وہی بات ہے محسن بھائی، آخر میں ایک ہی چیز ہے جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ بس اور اسی بھائی، اسی سے اس کی بیٹی کے انتقال کے بعد میں اس طرح بولنے لگ گیا، سین یاد کرتا تھا بلینک ہو جاتا، میں پھر رویا کہ آج میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں آپ سے، میں رویا کہ اللہ کتنے لوگوں کی زندگی میرے ساتھ جوڑی ہوئی۔ ہمارا تو شوبز ویسا ہے کہ یار وہ فارغ ہو گیا ہے، وہ ختم ہے، وہ بھائی وہ ڈائلاگ یاد نہیں ہوتا، وہ یار تلان لگ گیا ہے،
بس یہ کہہ کے ہمیں ایک کونے میں بٹھا دیں. کوئی نہیں دیکھتا کہ کتنا ٹوٹا ہوا ہمارا دوست ہے تو اس کا ساتھ دو, اس کے ساتھ. نہ 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 ایسا نہیں ہے کہ اسی کو سب سے پہلے کہتے کہ یار کسی اور آرٹسٹ کو لے رہے, ان کو رہنے دے. تو اللہ نے پھر سے ہمت دی کہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, میں گھر کا بڑا ہوں, میں نے سب کو لے کے چلنا ہے. وہ ننھی فاطمہ ہے, ہاں وہ چھوٹی فاطمہ ہے, وہ ہے. بس یہ زندگی ساتھ ساتھ چل رہی, کیا کر سکتے ہیں. سلامت رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, صبر دے, حوصلہ دے, آمین, اور صحت عطا فرمائے, آمین, اور مزید آپ کے ہنر میں برکت عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے کہا کتنے سارے لوگ آپ سے جڑے ہیں, اور کتنا دنیا آپ سے یہاں بھی پاکستان سے باہر برابر کتنا بڑی آپ سے دنیا لوگ محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے. اور اب اللہ کا نظام تو اللہ ہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے کہ کس کی دعائیں جو ہیں وہ دوبارہ آپ دیکھیں نا, آج آپ اس دکھ کو جھیل رہے ہیں, یہ بغیر دعاؤں کے ممکن ہی نہیں ہے. بہت ہی کہتے ہیں نا ہلا کے رکھ دیا آپ. کیونکہ آپ اماں کی باتیں کر رہے تھے نا, امی امی, تو میں ادھر ہی گھوم رہا تھا. میں نے جب نئی گاڑی نکلوائی شو روم سے, اس سے ایک دن پہلے میں اپنی اماں کو لاہور لے کے آیا. اس گاڑی میں اماں کو بٹھایا اور لاہور گھمایا. وہ رو رہی تھی, میں کہ اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہتی تمہارے باپ نے تو تمہارے دکھ ہی دیکھے. وہ کہتا تھا میرے بچوں کو نہ لے جاؤ, کاش وہ تمہارے گھر میں تمہاری گاڑی میں وہ بیٹھتا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میری اماں تو ہے نا, بس میرے لیے یہی دعا کرنا ہے کہ میری اماں نے یہ چیزیں دیکھی. اور وہ بھی جب آخری بار میں کسی بیٹے کے گھر نہیں جاتی تھی, میرے پاس لاہور آ کے رہتی تھی. اور جب آخری بار وہ جانے لگی تو میرے بچوں سے, میری بیوی سے کہ اے میرا آخری پھیرا ہے, ول میں نہ آساں تو سب خدمت کی تھی, میرے کو معاف چکر. میں کہ اماں کیا, پھر وہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور بہت بہت شکریہ محسن بھائی, آپ آئے, اور جس طرح سے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی محبت سے اپنی باتیں شیئر کی, میرے خیال میں لوگوں نے بہت اس سے سیکھا ہوگا. اور لوگوں نے یہ بھی سیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے سامنے ایک بہت مضبوط اور تنومند آدمی ہوتا ہے, مگر اندر سے بالکل موم کی طرح ہوتا ہے. میرے بارے میں کہتے ہیں سب کراچی کے لوگ یہ بھی کہ یار آپ آتے ہیں سیٹ پہ رونق ہو جاتی ہے, اسمائلنگ فیس, مسکراتے چہرہ. یہ تو آپ یہ باتیں بھی ذرا بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور کیا کہوں میں,